السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میرا نام محمد آصف ملک ہے۔ آج ہم تاریخ 6 کلاس کی تاریخ کا لیکچر نمبر 4 پڑھیں گے، جس میں ہم چیپٹر نمبر 2 کی ریڈنگ کریں گے۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل AMS سائنس ہائی اسکول کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والے مزید لیکچر بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ باپ نمبر 2، آریاؤں کا زمانہ، دی آریان ایرا۔ اس چیپٹر میں ہم آریاؤں کے بارے میں پڑھیں گے۔ آریا کیا تھی؟ آریا ایک قوم تھی۔ اس سے مراد تھا کہ وہ اعلیٰ نسل کے لوگ تھے اور بڑے بہادر اور جنگجو لوگ تھے۔ تو پیج نمبر 12، آریاؤں کا اصل وطن اور ان کی ہندوستان آمد۔ 1500 تا 1700 قبل مسیح، یہ لانگ کویشچن نمبر 1 کا آنسر بھی ہے۔ آریاؤں کا اصل وطن اور ان کی ہندوستان میں آمد۔ برصغیر کی قدیم تاریخ کا سب سے اہم ترین واقعہ اس خطے میں آریاؤں کی آمد ہے۔ یہاں پہ مختصر سوال ہوگا، آریہ سے کیا مراد ہے؟ آریہ سے مراد آرا نسل اور غیر ملکی لوگ ہیں۔ جب یہ قوم وسط ایشیا سے جنوبی ایشیا میں داخل ہوئی تو یہاں مقامی آبادی دراوڑ نسل آباد تھی، جو آریاؤں کے مقابلہ میں کمزور تھی۔ آریاؤں نے انہیں مار بھگایا اور خود قابض ہو گئے، قبضہ کر لیا۔ اصل وطن آریہ جب ہندوستان میں آئے تو ان کی حیثیت پناہ گزین کی تھی، یعنی پناہ لینے والے تھے۔ مضبوط جسامت، جنگجو فطرت نے جلد ہی ان کو شمالی ہندوستان کا فاتح بنا دیا۔ آریاؤں کا اصل وطن ایشیا کا علاقہ تھا۔ یہ لوگ شمالی مغربی پہاڑی دروں سے شمالی ہندوستان میں داخل ہوئے۔ آریہ مختلف ادوار میں گروہوں کی شکل میں ہندوستان میں آتے رہتے۔ آریہ وسط ایشیا میں خوراک کی کمی کی وجہ سے اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ وہ نئی چراگاہوں اور سرسبز میدانوں کی تلاش میں ہندوستان میں داخل ہوئے۔ خاندانی جھگڑوں نے بھی انہیں وطن چھوڑنے پر مجبور کیا۔ آبادی میں اضافہ بھی ملک چھوڑنے کا سبب ہو سکتا ہے۔ وہ ایک لمبے عرصے تک وادی سندھ میں رہائش پذیر رہے۔ اس کے بعد گنگا اور جمنا کے سرسبز میدانوں میں پھیل گئے۔ یہ پورا شمالی ہندوستان آریاؤں کے قبضے میں آ گیا۔ انہوں نے مختلف علاقوں میں آزاد اور خود مختار حکومتیں قائم کر لیں۔ یہ لانگ کویشچن نمبر 1 کا آنسر بھی ہے۔ اس میں ہم نے پڑھا کہ آریاؤں کا اصل وطن کیا تھا، ان کی ہندوستان میں واپسی کیا تھی، آریاؤں کی ہندوستان میں آمد کیسے ہوئی، ان کا اصل وطن کیا تھا، کہاں سے آئے تھے اور ان کا آنے کا مقصد کیا تھا۔ یہاں پہ لانگ کویشچن نمبر 1 کا آنسر ہے۔ آریاؤں کا معاشرتی نظام۔ آریائی لوگ مختلف قبائل میں تقسیم تھے۔ ان کا طرز زندگی نہایت سادہ تھا۔ ان کی اکثریت خانہ بدوشوں پر مشتمل تھی۔ لوگ مذہبی رسوم میں بھی پیش ہوتے تھے۔ چھوٹے سے گاؤں میں چند خاندان رہتے تھے۔ گاؤں کے نمبردار کا گھر دوسروں سے بڑا ہوتا تھا۔ یہ لوگ شہری تمدن سے واقف نہیں تھے، یعنی شہری رہن سہن سے، لیکن ہندوستان جنوبی ایشیا میں آ کر انہوں نے مقامی لوگوں سے بہت کچھ سیکھا۔ اب وہ مکانات بنا کر رہنے لگے۔ آریہ ہندوستان میں ایک الگ مذہب اور ثقافت لے کر آئے۔ آریہ رقص اور موسیقی کے دلدادہ تھے۔ وہ نیزہ بازی میں ماہر تھے۔ آریاؤں میں باہمی تعاون اور اتحاد دیکھنے کے قابل تھا۔ اعتماد اس قدر تھا کہ دکانوں اور مکانات کو تالے نہیں لگاتے تھے۔ مذہبی رسومات میں عورت اور مرد برابر کے شریک ہوتے تھے۔ پیج نمبر 14، آریاؤں میں مشترکہ خاندان کا رواج تھا۔ خاندان کا سربراہ مرد ہوتا تھا۔ گاؤں کے بزرگ باہمی جھگڑوں کا فیصلہ کرتے تھے۔ خاندان کی وسیع تر شکل قبیلہ تھی۔ قبیلے کا سردار راجہ کہلاتا تھا۔ یہاں پہ آپ کی ایک آپشن بھی بن سکتی ہے کہ قبیلے کا سردار کیا کہلاتا تھا۔ ہر ریاست کا ایک حکمران ہوتا تھا اور ان کے باقاعدہ قوانین رائج تھے۔ آگے چل کر راجاؤں کے اختیارات بڑھ گئے۔ انہوں نے فوج بھی رکھی اور عوام سے مختلف ٹیکس بھی وصول کرنا شروع کر دیے۔ آریاؤں کی آمد سے مقامی تہذیب پر اثرات۔ آریاؤں کی آمد سے ایک نئی تہذیب وجود میں آئی۔ آریاؤں کا مذہب، فلسفہ اور تہذیب مقامی آبادی سے مختلف تھی۔
ان میں پیشوں کی بنیاد پر ذاتوں کی شکل میں معاشرتی تقسیم تھی۔ رفتہ رفتہ ہر پیشہ موروثی بن گیا، یعنی وراثت کی شکل اختیار کر گیا، نسل در نسل چلنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد کوئی شخص پیشہ تبدیل نہیں کر سکتا تھا۔ مختلف ذاتوں کے لوگ آپس میں شادی نہیں کر سکتے تھے، عورت کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ آریاؤں کی مقامی آبادی سے اکثر لڑائی رہتی تھی، انہوں نے آہستہ آہستہ شہری تمدن کو تباہ کر دیا۔ مقامی آبادی آریاؤں کی غلام بن کر رہ گئی۔ معاشرتی سرگرمیاں، معاشی سرگرمیاں۔ آریاؤں نے زراعت کو فروغ دیا، گندم اور کپاس کی کاشت کی جاتی تھی، چاول کی کاشت سے ناواقف تھے، مویشی پالنے کا عام رواج تھا، وہ گائیں، بھیڑ، بکریاں، گھوڑے پالتے تھے۔ صنعت و تجارت خاصی ترقی پر تھی۔ آریہ بیل گاڑیاں، ہتھیار، کشتیاں اور رتھیں بناتے تھے۔ وہ سونے اور چاندی کے زیورات پر بھی بناتے تھے۔ ہتھیاروں میں کمان، تیر، کلہاڑی اور تلوار تیار کرتے تھے جو لوہے کی بنی ہوتی تھی۔ عورتیں کپڑے اور چٹائیاں گھروں میں تیار کرتی تھیں۔ چمڑے کی رنگائی کا کام بھی لیا جاتا تھا۔ فالتو اشیاء یعنی ساز و سامان دوسرے علاقوں کو برآمد کی جاتی تھیں۔ آریہ شروع میں چیزوں کے بدلے چیزوں کا لین دین کرتے تھے، بعد ازاں مویشیوں کا بطور کرنسی استعمال کرنے لگے۔ پھر تانبے کے سکوں نے جگہ لے لی۔ اس وقت بینکوں کا تصور نہیں تھا، اس لیے جمع شدہ رقم کو زیر زمین دبا دیا جاتا تھا۔ صفحہ نمبر 15۔ شہروں میں کاریگروں کی بدولت دستکاریوں نے خوب ترقی کی۔ لکڑی، دھات، پتھر، چمڑے اور ہاتھی دانت کے ہنر مند اپنے فن میں ماہر تھے۔ وہ سوتی اور اونی کپڑا بھی بن لیتے تھے۔ وراثت میں زمین صرف بیٹوں کو ملتی تھی۔ مذہبی عقائد۔ آریہ قدرتی ماحول میں موجود مختلف چیزوں کی پوجا کرتے تھے۔ اپنے ابتدائی دور میں آریاؤں کا خیال تھا کہ وہ مختلف دیویاں اور دیوتا ان کی زندگی کے معاملے طے کرتے تھے۔ اسی یقین کی وجہ سے وہ دیوی اور دیوتا کو خوش رکھنے کے لیے نذرانے پیش کرتے تھے۔ وہ جادو ٹونے پر یقین رکھتے تھے، مردوں کو جلا دیا کرتے تھے، قربانی دینے کا عام رواج تھا۔ مشہور دیوتاؤں کے نام سوریہ، اگنی اور اندر تھے۔ مذہبی کتاب رگ وید تھی۔ ان کے عقائد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو مت کی صورت میں سامنے آئے۔ کویشچن نمبر لانگ کا آنسر یہاں سے سٹارٹ ہوگا۔ ہندو مت۔ ہندو مت ایک قدیم مذہب ہے، بہت پرانا مذہب ہے، جس کی بنیاد تجربات اور سماجی روایات پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا رہا۔ ہندو مت کے مطابق انسان کا اچھا اور برا عمل ضائع نہیں ہوتا، اس کو اچھے اور برے عمل کے مطابق سزا مل جاتی ہے۔ انسان موت کے بعد دوبارہ اچھی یا بری شکل میں پیدا ہوتا ہے، جس کا انحصار اس کے اچھے اور برے اعمال پر ہے۔ ہندو مت کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان کے اچھے اور برے اعمال ضائع نہیں ہوتے۔ جو انسان نیک کام کرتا ہے اسے اچھا اجر دیا جائے گا، یعنی موت کے بعد جب انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اچھے اعمال والا اچھی صورت میں اور برے اعمال والا بری صورت میں۔ لانگ کویشچن نمبر 2 کا یہاں سے آنسر سٹارٹ ہوگا۔ ذات پات کی تقسیم۔ آریاؤں کی آمد کے بعد ہندو معاشرہ 4 ذاتوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ ذاتیں براہمن، کھچتری، ویشیہ اور شودر تھیں۔ یہ مختصر سوال نمبر 1 کا آنسر بھی ہے کہ آری معاشرہ کتنے حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ براہمن مذہبی رسوم کا کام سر انجام دیتے تھے، تعلیم پر بھی ان کی اجارہ داری تھی۔ مذہبی پیشوا اور پنڈت اسی ذات سے تعلق رکھتے تھے۔ کھچتریوں کا کام ملک کی حفاظت کرنا تھا۔ ویش کا شکار اور تاجر تھے، کاشتکار اور تاجر تھے۔ شودر سب سے چھوٹی ذات تھی جس سے ادنا کام لیے جاتے تھے۔ شودر کو اچھوت سمجھا جاتا تھا اور ان کو اونچی ذاتوں سے دور رکھنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ اونچی ذات کے لوگوں کا خیال تھا کہ شودر کو چھونے سے ان کا سایہ پڑنے سے بھی وہ ناپاک ہو جائیں گے۔ اب لانگ کویشچن نمبر 2 میں ہم نے ذات پات کی تقسیم دیکھی۔ اب آریہ معاشرہ کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ان کی 4 بڑی ذاتیں تھیں۔ براہمن کو سب سے اعلیٰ ذات تصور کیا جاتا تھا اور یہ مذہبی رسومات سر انجام دیتی تھی۔ اس کے بعد کھچتری ذات تھی، اسے براہمن کے بعد درجہ
حاصل تھا، اس کا کام تھا ملک کی حفاظت کرنا۔ ویش یہ کاشتکار اور تاجر تھے، یہ تیسرے نمبر پر تھے، اور چوتھے نمبر پہ تھے شودر۔ اب یہ سب سے ادنا طبقہ تھا، اسے اچھوت سمجھا جاتا تھا کہ اس کے سایہ پڑ جانے سے بھی وہ ناپاک ہو جائیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا لیکچر نمبر 1، جس میں ہم نے پیج نمبر 12 to 15 ریڈنگ ممکنہ سوالات اور کچھ مشقی سوالات بھی دیکھے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے ان پیجز کی ریڈنگ اچھی طرح کرنی ہے، اور جو ممکنہ سوالات کے نشانات لگائے گئے ایکسرسائز میں سے کویشچن نمبر 2، 4 کے آنسر لگائے گئے، انہیں آپ نے اچھی طرح یاد بھی کرنا ہے اور نشان بھی لگانے ہیں۔ تو مزید لیکچر کے لیے آپ ہمارے چینل AMS سائنس ہائی اسکول کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن بھی دبا دیں، تاکہ مزید اسی طرح لیکچر کا سلسلہ جاری رہے۔ اللہ حافظ۔